ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے یہ کیسی بات ہے سنگ مرمر کے دو شیر آپ نے باقاعدہ وہاں پہ بنا کے رکھے تھے، ان کے گلوں کے اندر گھنٹیاں تھیں، اور جو بھی انصاف کا طلبگار ہوتا تھا رنگین کپڑے پہ، یعنی الگ سے وہ جو ہے اس کی شناخت ہو جائے. اور ایک سلطان، یعنی آپ دیکھیں اتنی بڑی سرزمین کا سلطان، وہ خود کھڑے ہو کے انصاف کو فراہم کرتا تھا. یہ ایکچولی یہ بنیادی طور پہ معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ چلتا ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے. اچھا، ایک طرف تو آپ کا یہ کردار ہے کہ آپ کھڑے ہو کے عدل و انصاف کی فراہمی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کی شخصیت کو ہم بحیثیت جرنیل کے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب، ایک بالکل مختلف قسم کی آپ کی شخصیت نظر آتی ہے. وہ کیا، ذرا وہ بتائیے. پھر جنگی مہمات میں جس انداز سے آپ شامل رہے، علاقوں کی فتوحات کے حوالے سے جس طرح سے آپ لگے رہے، یعنی ایک طرف آپ رات کی وہی بات ہے کہ شب زندہ دار جو ہے وہ اپنا نمازی ہیں، اور دوپہر کے وقت جو ہے، دن کے وقت جو ہے آپ میدان کے غازی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ کا اور چینل کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا. سر، بقول شاعر، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سلطان شمس الدین التتمش تاریخ کے پنوں کو اور آگ کو اگر دیکھا جائے تو ان شخصیات میں ملتے ہیں جو کہ ایک فقیہ بھی ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک فلاسفر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایکیومن، پولیٹیکل ایکیومن، آپ کی سگیسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردانہ جو رویہ ہے، یہ تمام کا تمام ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے ایک مسلم ریاست کا سلطان ابھر کے سامنے آتا ہے. اب جس طرح کے وردی کولیگز نے ابھی بتایا کہ ان کی زندگی کے آغاز میں ہی ان کو مشکلات مل گئی تھی، میں تاریخی طور پہ اس کو ایسا دیکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بہت بڑا مقام عطا کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک بڑی عظیم ذمہ داری عطا کرنی ہوتی ہے تو قدرت اس کی بچپن سے ہی ٹریننگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب جب قطب الدین ایبک گھوڑے سے گرے، نارملی وہ پولو کھیلا کرتے تھے، تو ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد ان کا بیٹا جو آرام شاہ تھا، یہ بیسیکلی ان کو نارملی ہم کہتے ہیں قطبی اشرافیہ، یعنی قطبی نوبلز کہا کرتے ہیں. ایک طرف دہلی میں یہ موجود تھا، دوسری طرف تاج الدین یلدوس موجود تھا جو بیسیکلی غوری کا غلام تھا، اور شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تیسری طرف ناصر الدین قباچہ ہمیں ملتا ہے جو بیسیکلی بردر ان لا بھی ہے سلطان شمس الدین التتمش کا. تو پہلی ہاتھ اگر دیکھیں تو سلطان شمس الدین التتمش کو اپنے گھر سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت کے دوران، حکومت کے دوران اپنے ہی خاندان سے بہت سا جنگ و جدل کرنا پڑا. اب آپ چونکہ ایک ملٹری پلانر بھی تھے، اسٹریٹجک تھنکر بھی تھے، ڈیفنس اینالسٹ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے ادوار سے ہی آپ جنگ و جدل میں تھے. جس طرح جب گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے شہاب الدین غوری پنجاب کی طرف آتے ہیں، قطب الدین ایبک ان کو جوائن کرتے ہیں، تو تب بھی سلطان شمس الدین التتمش ان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ وہاں دلیری اور بہادری کے بڑا اپنا نام پیدا کرتے ہیں. اب جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، دہلی سلطنت کو سنبھالتے ہیں، تو دو جگہ سے آپ کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے. ایک جگہ تو آپ کی غزنی میں آپ کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، دوسری طرف سندھ اور پنجاب میں بغاوت ہو جاتی ہے. تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ غزنی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاج الدین یلدوس کو، پریشر اس کے اوپر بلٹ اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ لاہور آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ایک پراپر جنگ ہوتی ہے، اور 1216 میں تارین کے مقام پر آپ اس کو شکست فاش دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا اگلا پلان ہوتا ہے ناصر الدین قباچہ کے، اور یہ بار بار پلٹ کے آتا رہا قباچہ. ناصر الدین قباچہ کے ساتھ آپ کی جو مدبھیڑ ہے یہ ڈیفرنٹ اوکیجنز پر، ڈیفرنٹ ادوار میں لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ 1217 میں، اس کے بعد 1228 تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آخر کار 1228 میں آپ اس کو شکست فاش کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل چیز دیکھنے والی ہے کہ جہاں آپ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے، کنسولیڈیشن آف امپائر کے پوائنٹ آف ویو سے جنگ و جدل میں مصروف ہے، وہاں پہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کو لوز نہیں رکھا، آپ ایڈمنسٹریشن بھی کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز کہ اس وقت
نارتھ کی طرف سے، شمال کی طرف سے جو کہ منگول حملہ آور ہوا کرتے تھے، چنگیز خان بڑا اس کا نام تھا، اور بہت ہی زیادہ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا قہر جو برپا تھا وہ پورے بر صغیر، سینٹرل ایشیا، ایون کہ یورپ تک لوگ اس کو جانتے تھے. تو منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے آپ نے پوری کی پوری امپائر کی جو بارڈرز تھے اس پہ ڈیولپمنٹ کی، نئی فوجیں تعینات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا موقع آیا جب خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین شاہ منگولوں سے ڈرتا ہوا ہندوستان آ گیا، اور اس نے آپ کو آ کر کے کہا کہ مجھے آپ پناہ دیں. اب یہاں پر آپ کی ڈپلومیٹک سکل اور فورن پالیسی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے ڈپلومیٹکلی اس پورے کے پورے سینیریو کو جب سکیچ آؤٹ کیا، اس کو دیکھا، اس کو سمجھا، تو آپ کو لگا کہ انٹرنل فتنے بہت زیادہ ہیں. غزنی کے اندر ایک محاذ بھی چل چکا ہے، سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بہت سے معاملات ہیں، اور ہر طرف آپ اب محاذ نہیں کھول سکتے، کیونکہ ایک بہترین جرنیل وہ ہوتا ہے جو ہر محاذ پہ اپنی انرجیز ویسٹ نہ کرے. تو آپ نے اس کو انکار کر دیا. اور سر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے بہت سے علاقے فتح کیے، مثلا پنجاب، سندھ، لکھنؤ، بہار اور بنگال کے علاقوں کو آپ نے دہلی سلطنت میں شامل کیا. یعنی کتنی ایکسپینشنز آپ کرتے چلے گئے سندھ اور پنجاب تک آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے دہلی سلطنت کو ایک کنسولیڈیٹڈ امپائر بھی بنایا.